نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے مخالفین میں، آپ کے دشمنوں میں دو قسم کے لوگ تھے، بلکہ تین قسم کے۔ ایک تو کافر تھے، وہ آپ کے دشمن تھے، جس طرح یہودی، مدینہ طیبہ میں رہنے والے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو کہ منافق تھے، منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یہ بھی دشمن تھے اور خطرناک قسم کے دشمن تھے۔ اور ایک تیسرے نمبر پر تھے مکہ مکرمہ کے مشرکین، جن سے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں بھی ہوئیں، جنگیں ہوئیں۔ یہ جو مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے، آج کے سبق میں ان کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بندے کی معافی نہیں ہے جس نے شرک کر لیا۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو چیزیں خاص ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جو چیزیں خاص ہوں، ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں یا انسان میں ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ انسان جو ظلم کرتا ہے، گناہ ایک ظلم کہلاتا ہے۔ یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کا اور اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو معاف کر دیں۔ اور ایک ہے کفر اور شرک۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ کافر اور مشرک، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، ان کے لیے معافی کوئی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے حقوق العباد۔ بندوں کے حق اگر کسی نے ضبط کیے ہیں، بندوں کے حقوق مارے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک وہ لوگ خود معاف نہیں کر دیں گے، اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ یہاں مشرک کا تذکرہ ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ کی ذات نہیں بخشتے،
ان یشرکا، یہ کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک رکھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دیں گے اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے۔ مشرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ کافر، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہنم کافروں لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اور شرک کے بارے میں بھی اعلان فرما دیا۔ باقی جس بندے کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے اور اس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شریک ٹھہرا لیا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہک گیا دور کی جگہ پر، بہت دور جا پڑا بہک کے۔ آج دنیا میں اگر کسی کے کام میں یا کسی کے ہنر میں، کسی کے فن میں اگر کسی کو شریک سمجھا جائے تو بندہ غصے میں آ جاتا ہے، میری دن رات کی محنت اور تو نے فلاں کو بھی شریک کر دیا، فلاں کو بھی شریک کر دیا کہ اس نے بھی میرے ساتھ مل کے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو جو اللہ کی ذات خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، انسان سے تو کوئی توقع ہے کہ دوسرے انسان کا شریک کار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کا شریک کار کون ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح ایک انسان جس کے اوپر امکان بھی ہے کہ اس کا شریک کار کوئی انسان بن سکتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ کی ذات کو بھی غصہ آتا ہے کہ سب کچھ میرا کیا ہوا، اور یہ دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ فلاں کام فلاں نے کیا، فلاں کام فلاں نے کیا۔ اس لیے فرما دیا فقط ضل ضلالا بعیدا، بندہ دور چلا گیا، بہک گیا، یعنی اتنا بہکا، اتنا رحمت سے دور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فقط ضل ضلالا بعیدا، بہت دور جا گرا۔ شرک ایسی منحوس چیز ہے، ایسی نحوست والی چیز ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے اور جنت سے انسان کو بہت دور جا کر گرا دیتی ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں وہ پکارتے من دونہ اللہ کے علاوہ الا اناسا مگر عورتوں کو۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین جو شرک کرتے تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر کس کو پکار رہے ہیں، میرے مقابلے کے اندر لا کر کس کو کھڑا کر رہے ہیں؟ عورتوں کو۔ اناسا، یہاں عورتوں سے مراد کیا ہے کہ مشرکین جن بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لات، عزا اور منات، یہ بت تھے ان کے، اور یہ عورتوں کے نام تھے جن کے نام پر وہ ان بتوں کے نام رکھے گئے تھے، اور ان کی شکل و شباہت بھی عورتوں جیسی بنائی گئی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کیسے بے عقل لوگ ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے مقابلے کے اندر، میرے برابر کے اندر جس کو شریک سمجھ رہے ہیں وہ بھی عورت کو۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکار رہے مگر شیطان سرکش کو، شیطان سرکش کو پکار رہے ہیں۔ شیطان سرکش کو پکارنے کا کیا مطلب؟ کہ اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، جیسے شیطان ان کو ورگلا رہا ہے، شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ کس پر؟ یہاں لعنہ اللہ سے مراد شیطان ہے، آگے پھر ساری بات شیطان کی شروع ہو گئی۔ ہزاروں سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا
تو ابلیس اس سے بہت پہلے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ملعون قرار دے دیا، لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کر دی اس پر، جا تمہارے اوپر میری لعنت ہے، پھٹکار ہے، میری رحمت سے دور ہو جاؤ۔ اب یہ اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی میں ہیں، ایک تو اس موقع پر اس نے مانگا کہ مجھے موقع دیا جائے کہ قیامت تک میری زندگی ہو، فرمایا ٹھیک ہے تیری قیامت تک زندگی ہوگی، اور بتا، تو چلو ٹھیک ہے۔ پھر اب جس انسان کی وجہ سے مجھے اپنی رحمت سے دور کر رہے ہو، میں اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ وقال، اور کہا شیطان نے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، البتہ میں لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیبا مفروضا، ایک حصہ مقرر۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے آگے سلسلہ انسانیت کا چلے گا، اس سے میں اپنی جماعت بڑھاؤں گا، ایک حصہ میں اپنے ساتھ ملاؤں گا، مقرر حصہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور سامنے کھڑا دربار سے نکالا جا رہا ہے، اس وقت یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور کیا کروں گا میں؟ کیسے اپنا حصہ نکالوں گا لوگوں سے؟ کہنے لگا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بہکاؤں گا۔ آج دیکھ لیں شیطان کیسے بہکا رہا ہے۔ دین کی بات ہماری بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، اور شیطان کی غلط بات اور اس کا بہکاوا یہ چند منٹ کا کام ہے، اور اسی وقت ہمارا دماغ اس کو قبول کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، جھوٹی امیدیں، خیالی خواب، وہ ان کو دلاؤں گا، یہ اسی کے اوپر بھروسہ کر کے ساری زندگی گزار دیں گے۔ شیطان نے کسی غلط کام پہ لگا دیا، بس اسی کام پہ لگ گئے، بس یہ کام ہم نے کر دیا نا، ہمارا بیڑا پار ہے۔ بہت سے لوگ سارا سال لوگوں کو لوٹتے ہیں، تاجر ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں، فنکاریاں دکھاتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوا، وہاں جا کر چادر چڑھا دی، 10 دیگیں دے دیں، اور دینے کے بعد بڑے اطمینان سے بیٹھ گئے، لو بھی اب سارا پچھلا کیا کرایہ ختم، اب ٹینشن ختم۔ بہت سے لوگ سال میں ایک دفعہ میلاد کروا دیا، بس اسی امید پہ بیٹھ گئے، میلاد کروا دیا، پچھلے سارے گناہ ختم، جو مرضی کر لیا، کس کو لوٹا، کس کو تکلیفیں پہنچائیں، کس کا جو مال غصب کیا، کوئی پریشانی نہیں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان نے کہا تھا ہزاروں سال پہلے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا، یا اللہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ یہی تو امیدیں ہیں، نیکی کے کام کی طرف توجہ نہیں، فرائض گزر رہے ہیں، 5 نمازیں، کوئی پتہ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی پتہ نہیں، ذکر و اذکار، کوئی پتہ نہیں، بس کوئی ایک چیز لے لی جس کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، بس اسی کو پکڑ کے بیٹھ کے اب ہم یہ کر رہے ہیں، بس سارے بیڑے پار۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھلاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، پھر یہ چیریں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان۔ مشرک لوگ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کے کان چیر دیا کرتے تھے، ان کے اوپر نشان لگا دیا کرتے تھے، کٹ لگا دیا کرتے تھے۔ یہ نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ جانور فلاں بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے،
अब इसको नफ़ा उठाना इससे हमारे लिए हराम, यहाँ तक कि इसका दूध इस्तेमाल करना हमारे लिए हराम। वो मलंग, वो भंगी, वो चरसी जो उस मज़ार पर बैठे हैं, उन बुतों के मुजावर बन के बैठे हैं, वो मज़े उड़ा रहे हैं, वो उन जानवरों को खा रहे हैं और गुनाहों के अड्डे बना के बैठे हैं। फला युबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमी, ये अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐलान फरमा रहे हैं कि शैतान ने कहा था वला आमुरन्नहुम, ए मेरे अल्लाह मैं इन लोगों को सिखाऊंगा, फला युबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमी, कि जानवरों के कान को चीर दो। फिर ये चीरेंगे जानवरों के कान को, काटेंगे। वला आमुरन्नहुम, सुनते जाइए जरा शैतान ने क्या क्या कहा था। वला आमुरन्नहुम, और मैं इनको सिखलाऊंगा। फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, फिर ये तब्दील कर देंगे अल्लाह की तख्लीक को। ए अल्लाह तेरी बनाई हुई सूरत को ये तब्दील कर देंगे। ये शैतान का किया धरा है। शैतान ने जो कुछ कहा था वो कर रहा है। अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करने का क्या मतलब? अगर मर्द को देखो, अल्लाह ने इसको खूबसूरत दाढ़ी दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दी, इसने उसको मूंड कर गंदी नाली में फेंक दिया। ये अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करना है। औरत को देख लो, उसको बालों का हुस्न दिया, उनका काटना हराम ठहरा दिया, सिवाय हज और उम्रे के मौका पर। उस वक़्त उसको काटने की हुक्म है, बालों को काटें, उसके अलावा तो उसको इजाज़त नहीं है। अब उसने उनको काट के फैशन बढ़ाना शुरू कर दिया। आंखों के ऊपर पलकें, बिलें, इनको दुरुस्त करके, बारीक करके, फलां करके, ये है फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, अल्लाह की तख्लीक को तब्दील कर रहे हैं। और जिस्म गुंदवाना, इसके ऊपर नाम लिखवाना, इसके ऊपर और कोई भी अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई भी तब्दीली। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर बाल काटने का शरीयत ने हुक्म दिया कि ये काटो, नाखन काटने का शरीयत ने हुक्म दिया ये काटो। जिन चीज़ों की इजाज़त दी, हुक्म दिया, उनके अलावा कोई काम भी अपने जिस्म के अंदर हमें इजाज़त नहीं है कि हम उसके अंदर कोई तब्दीली कर सकें, क्योंकि जिस्म हमारा है ही नहीं। कभी आज तक सोचा है हमने ये जिस्म हमारा नहीं, ये जिस्म अल्लाह की ज़ात का है, जिस्म अल्लाह ताला ने अमानत हमें दिया है। हमारी रूह थी, वो खाली रूह थी, अल्लाह ताला ने उसको जिस्म अता फरमाया कि दुनिया के अंदर इसने कहीं आना जाना है तो इसके पास सवारी मौजूद हो। ये जिस्म तो सवारी है भाई। इसने दुनिया में रहते हुए इबादत करनी है, इसको सवारी की ज़रूरत पड़ेगी। रूह को अल्लाह ने सवारी दे दी, लो भी जैसे मर्जी इबादत करो, नमाज पढ़ रहा है, हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है, तवाफ़ कर रहा है, तिजारत कर रहा है, ज़रूरत है दुनिया के। ये सवारी इस काम के लिए दी गई। अब इसके अंदर कोई तब्दीली करना ये हमारे कुछ इख्तियार में नहीं। जिस बंदी ने कोई तब्दीली कर दी, वो अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन जवाब देगा उस चीज़ का। आज हमसाये से कोई चीज़ मांग कर लाते हैं, उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त, उसके अंदर कोई तब्दीली करने की हमें कोई इजाज़त नहीं। अगर तब्दीली कर देते हैं, हमसाया उठकर खड़ा हो जाता है, मैंने जैसे दी थी ऐसे वापस क्यों नहीं की। अगर अल्लाह मियाँ कल क़यामत के दिन पूछ लें, मैंने जैसे जिस्म दिया था ऐसे वापस क्यों नहीं आया, क्या जवाब देंगे? शैतान ने तो कहा था वला आमुरन्नहुम, मैं इनको सिखाऊंगा, फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, फिर ये तब्दीली कर देंगे अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में। वमन यत्तखिदिश्शैतान, और जिसने भी बना लिया शैतान को वलियन, दोस्त, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के अलावा शैतान को दोस्त बना लिया, फ़क़द खसिर खुसरानम मुबीना, तहकीक वो वाज़े सरी नुकसान में पड़ गया। खसिर कहते हैं नुकसान को, खसारा।
خسران مبینہ، وہ صریح خسارے میں چلا گیا، وہ پکا نقصان میں چلا گیا۔ شیطان کو دوست کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کی مانتے ہیں تو وہ دوست بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کی مان کر چلیں گے تو اللہ کو دوست بنا رہے ہیں، اگر شیطان کی مان کر چل رہے ہیں تو شیطان کو دوست بنا رہے ہیں۔ ہر بندہ بندی آج بیٹھ کر اپنے گھر کا اور اپنے جسم کا معائنہ کرے کہ میرے گھر کے اندر میرے اس 6 فٹ 5 فٹ کے جسم کے اوپر کیا اللہ کا حکم چل رہا ہے یا دشمن شیطان کا حکم چل رہا ہے؟ کیا شیطان نے جو باتیں ہزاروں سال پہلے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہی تھیں، کیا میرے جسم کے اوپر تو وہ باتیں نہیں چلا رہا؟ کیا میرے گھر کے اندر تو شیطان نہیں گھسا ہوا کہ وہ جو کام اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہے تھے وہ میرے گھر کے اندر دشمن گھس کے اپنے وار کر رہا ہے اور گھر کے ایک ایک بندے کو تہس نہس کر کے پھینک رہا ہے؟ یعدہم، یہ وعدہ دیتا ہے ان کو، وَیُمَنِّیہم، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، بس یہ کام کرنے کی دیر ہے، ساری ٹینشنیں ختم۔ کسی کا فلاں مال بس ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں آنے کی دیر ہے، پھر ٹینشنیں ختم، کوٹھیاں ہماری، بنگلے ہمارے۔ یہ جو چیز میں نے 2 نمبر تیار کی ہے یہ کسی طریقے سے نکل جائے، بس پھر کام پورا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے شیطان کے وعدے ہیں، یہ امیدیں ہیں اس کی، جو دھوکے بازیاں شیطان انسان کو سکھلا رہا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں ہے اس شیطان کے وعدے الا غرورا، مگر دھوکے ہیں، دھوکہ، فریب، جھوٹے وعدے سارے، غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو جو بندے شیطان کے ان وعدوں پر عمل کریں گے، اولئک مأواہم جہنم، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ نہیں پائیں گے اس جہنم سے، محیص کہتے ہیں بچنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ۔ وہاں بھاگ تو سکیں گے نہیں، اللہ کے فرشتے پکڑیں گے اور پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں پائیں گے وہاں سے۔ اب ایک طرف تو یہ شیطان کے ماننے والے ہو گئے، اور دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ایسے باغات میں ان کا داخلہ ہوگا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ ایک شیطان وعدہ کر رہا ہے اور شیطان وعدہ کر کے ان کو دھوکے کے اندر مبتلا کر رہا ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات انسان سے وعدہ کر رہی ہے اور انسان کو وعدہ کرا کے اس کو سچا وعدہ اللہ کی ذات کا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کس کا زیادہ سچا وعدہ ہو سکتا ہے، کس کی زیادہ سچی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے قیلا بات۔ اللہ تعالیٰ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اب بھی اگر انسان اللہ کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتا رہے اور جھوٹی امیدوں کے اوپر لگا رہے اور شرک کے اندر مبتلا رہے اور غلط کاموں کے اندر مبتلا رہے، بس یہ کام کر لیا بیڑے پار، شریعت کے اوپر عمل کرنے کا کوئی فکر ہی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو ایسے انسان سوائے گمراہی کے اور کسی جگہ نہیں کھڑا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔